نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورا لا يزرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عقیدۃ الواسطیہ کا آج ہمارا آخری سبق ہے۔ ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث دریا خان بکھر کے طلباء کرام کی یہ کتاب عقیدہ واسطیہ درجہ رابعہ کے اندر شامل نصاب ہے۔ آج اس کی آخری سبق کی تقریب ہے۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے عقیدہ واسطیہ، یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک مختصر مگر جامع کتاب ہے عقائد کے اوپر، اور بے شمار مسائل کا یہ ایک مجموعہ ہے، مسودہ ہے مختصر۔ واسط کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، دونوں شہروں کے درمیان یہ شہر واقع ہے، واسط شہر۔ واسط شہر کا ایک قاضی یا ایک آدمی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس موسم حج میں ملاقات کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اہل سنہ والجماع کے نظریات اور عقائد کے اوپر کوئی رسالہ آپ تحریر فرما دیں۔ تو امام صاحب نے بہت سی کتب کا نام بھی بتایا کہ آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس آدمی کے زیادہ اصرار پر آپ نے پھر بعد نماز عصر مکہ المکرمہ کے اندر بیٹھ کر اس کتاب کو لکھنے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ نماز مغرب سے پہلے آپ نے یہ پوری کتاب جو ہے یہ تحریر فرما لیا آپ نے، اور آپ نے اس کے اندر واسط شہر کے لوگوں کو اہل سنہ والجماع کا عقیدہ تحریر فرما کے دیا۔ تو ہماری یہ کتاب ہے جس کی آج آخری ہم نے عبارت پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک بیان کی کہ لا تزال طائفۃ من امتی الحق، ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر گامزن رہے گا اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہمیشہ اس گروہ کی اللہ مدد کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں سورہ الغافر کے اندر فرمایا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقیناً ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں جو لوگ دنیا میں ایمان لائے، دنیا کے اندر ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ان لوگوں کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ اس آخری حدیث کے اوپر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا اختتام فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ نسأل اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ان یجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ ان سب کو طائفہ منصورہ میں شامل فرما دے، اس گروہ اور فرقے کے اندر، اس جماعت کے اندر جس کی اللہ ہمیشہ مدد کرتا رہے گا قیامت تک۔ تو آخر میں یہ دعا کی اور فرمایا کہ وہ اللہ یزیغ قلوبنا بعد اذ ہدانا، اے اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم سے دور نہ فرما، ہمارے دلوں کو ہر قسم کی کجروی سے، ہر قسم کی جو ہے کجروی سے، ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے محفوظ فرما کہ اللہ ہمارے دلوں کو صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما۔ وَأَن يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنی طرف سے اللہ رحمت عطا فرما۔ اِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ، یقیناً حقیقی جو عطا کرنے والا ہے وہ وہاب اللہ ہی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور آخر میں جو اہل علم کی ایک عادت ہوتی ہے کہ قرآن حدیث بیان کرنے کے بعد پھر بھی کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ عالموں کی، فضلاء کی، علماء کی یہ شان ہے کہ جب بھی وہ قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ واللہ اعلم،
اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بیان کر دیا تو اس جملے سے نسبت جو ہوتی ہے علم کی اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور آخر میں اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور آپ کے جو ہے صحابہ پر۔ آپ کی آل، آپ کے خاندان، آپ کی بیویاں، آپ کے جو ایماندار چچا تھے ان کی اولادیں تھیں، بنو ہاشم کا پورا خاندان جو اسلام کے اندر داخل ہوا، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، حضرت علی، نبی پاک کی چاروں بیویاں، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کی 11 بیویاں، یہ سارا نبی علیہ السلام کا آل ہے، خاندان ہے۔ اللہ تمام کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کے جمیع صحابہ کے اوپر سلم تسلیما کثیرا، اللہ سلام نازل فرمائے، بہت زیادہ سلامتی نازل فرمانا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے، اس کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل بیان کیے ہیں۔ اگر ان کو باریکیوں کے اندر جا کے دیکھا جائے تو کم از کم 50 سے 70 مسائل امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اگر اختصار کے ساتھ دیکھا جائے تو 11 سے 12 مسائل ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ ہے توحید۔ توحید کے اندر ایک بے شمار لمبی بحث ہے، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اللہ کی توحید کے بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طرح اللہ کی جو صفات الہیہ ہیں، اللہ کی صفات کے اوپر ایمان لانا، ان صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا، ان صفات کو بلا جو ہے بغیر تحریف کے، تحریف کیا ہوتی ہے؟ معنی بدلنا، اور اسی طرح تعطیل، کسی بھی اللہ کی صفت کا انکار نہیں کرنا، اور اس کے بعد ہوتی ہے تمثیل، اللہ کی صفات کو بغیر تحریف، بغیر تعطیل اور بغیر جو ہے تمثیل، مثال بھی ہم بیان نہیں کر سکتے اللہ کی صفات کی۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ بغیر تکییف، کہ ہم اللہ کی صفات کی کیفیات بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات کو ماننا ہے جس طرح اس نے اپنی صفات اپنے قرآن میں بیان کی ہیں، یا جس طرح اللہ نے اپنی صفات اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ بیان پہنچائی ہیں۔ اور اس طرح اللہ کا علو، بلند ہونا، استواء علی العرش ہے، سمع، بصر، کلام، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی صفات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، اس کے بعد ہے اللہ کی صفات الہیہ کے اوپر کامل ایمان رکھنا، جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی صفات میں جس قدر وہ روشناس ہوتا ہے، بہرہ ور ہوتا ہے، اس میں علم حاصل کرتا ہے، اللہ اس بندے کو اتنی برکات سے نوازتا ہے، اور جتنا اللہ کی صفات سے بندہ دور ہوتا ہے، اللہ اپنی برکات سے، اپنی معرفت سے اتنا اس بندے کو دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی اسماء و صفات کے اوپر امام بہقی نے کتاب لکھی ہے، کتاب الاسماء و صفات، صفات، اللہ کی ساری صفات جمع کی ہیں، تو اللہ کی صفات کے اوپر بھی یہ کتاب شامل ہے۔ تو ان تمام تر صفات کو اہل سنہ والجماع اسی طرح مانتی ہے، ما یلیق بشان، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا، اس کتاب کے اندر یہ تیسرا اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ ہے ایمان بالملائکہ، ملائکہ کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ہے ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالقدر، عقیدہ آخرت، صحابہ اور اہل بیت سے محبت، امامت اور خلافت کا عقیدہ، اور فرقہ بندی سے اجتناب کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا، اور اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اس طرح کے بے شمار آپ نے یہ 10-12 مسائل جو اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اس کتاب کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 قسم کے فرقوں کا رد کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا فرقہ ہے جہمیہ۔ یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا بدترین ایک فرقہ ہے، جہمیہ فرقہ۔ اس کا بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے اس کتاب کے اندر رد فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے معتزلہ، یہ عقل کو وحی پر فوقیت دینے کے قائل لوگ ہیں، تو اس معتزلہ فرقہ کا بھی امام ابن تیمیہ نے عقیدۃ الواسطیہ کے اندر اس کا بھی رد کیا۔ اس کے بعد تیسرا عقیدہ ہے
فرقہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنے کے قائل ہیں، ان کا بھی امام ابن تیمیہ نے رد کیا ہے۔ اور روافض جو صحابہ کرام کے اوپر تنقیص کرتے ہیں اور اہل بیت کی شان میں غلو کے جو قائل ہیں، ان کا بھی امام ابن تیمیہ نے عقیدہ واسطیہ کے اندر رد فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ خوارج جو حکمرانوں کو گناہ گار کافر کہتے ہیں، اور اس طرح گناہ گار مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں، اس خارجی فرقے کا بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں رد فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا فرقہ ہے وہ ہے قدریہ، اللہ کی تقدیر پر تقدیر کا منکر جو قدریہ فرقہ ہے، اس کا بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رد فرمایا ہے۔ اور ساتواں فرقہ ہے مرجیہ فرقہ جو ایمان کے عمل کو غیر اہم قرار دیتے ہیں، تو اس مرجیہ فرقے کا بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرمایا ہے۔ یہ 7 فرقے ہیں جن کا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ واسطیہ کے اندر رد فرمایا، اور 12 جو ہے اختصار کے ساتھ مسائل جو آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور تفصیل میں جائیں تو 50 سے 70 مسائل ہیں اس کتاب کے اندر جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو طائفہ منصورہ جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں، اور امام علی بن مدینی نے، امام یزید بن رومان رحمہ، تمام ائمہ نے یہ فرمایا اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ اور اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں فرمایا اہل السنہ سے مراد اہل الحدیث ہیں، اور بدعتی لوگوں کی مثال ہے وہ اہل الحدیث سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کے اور نبی کے اصحاب کے نقش قدم پر ان کی تعلیم کے اوپر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری کتاب عقیدہ واسطیہ جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ فہم، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے عقیدہ واسطیہ اور قواعد النحو، اور اسی طرح باقی بھی کتابیں جو ہیں اختتام کی طرف جا رہی ہیں، اللہ جس طرح یہ کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں اختتام کی طرف جا رہی ہیں، اللہ ان کو بار بار زندگیوں میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صرف مدرسے کے نصاب تک، امتحان تک محدود نہ رکھیں، اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث دریا خان کے طلباء کو اللہ تعالی ہر دنیاوی اور اخروی جو ہے علمی منازل ان کو عبور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ جن طلباء نے کتاب پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث دریا خان کے جو بانیان ہیں، مؤسسین و معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔